بڑے اچھے انداز میں اچھا خطاب حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب قبلہ آپ تک اپنی بات پہنچا رہے تھے اور آپ حضرات بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سن رہے تھے. اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا، نہ جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا، اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتا، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتا، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. آپ حضرات ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت دور سے یا میں کوئی عجوبہ ہوں، ایسا نہیں ہوں. آپ بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ. بحر الفت کا اسے تیراک ہونا چاہیے، بحر الفت کا اسے تیراک ہونا چاہیے، دل فدائے سید لولاک ہونا چاہیے. صرف لفظوں کے تعاون سے کچھ نہیں ہو پائے گا، نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے. صرف لفظوں کے تعاون سے کچھ نہیں ہو پائے گا، نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے. کیونکہ تجلیوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، تجلیوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. ماشاءاللہ، تجلیوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، غلام احمد مختار نعت پڑھنے لگے. اگر یہ جان لیں یوسف میں حسن کس کا ہے، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے. اگر یہ جان لیں یوسف میں حسن کس کا ہے، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے. اور جب آیا ان کی ولادت کا چمپئی موسم، تمام ملک کے اخبار نعت پڑھنے لگے، تمام ملک کے اخبار نعت پڑھنے لگے. ممبر نور پر تمام تر اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا خطاب سنا، ان سے پہلے اچھے انداز میں اچھا کلام آپ نے سماعت فرمایا ہے. شہنشاہ ترنم، شاعر خوش الحان محترم جناب یعقوب عثمانی صاحب جلوہ افروز ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کریں. ساتھ ہی ساتھ شاعر خوشگلو محترم جناب مولانا ساجد رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے بھی چہرے کی زیارت فرماتے رہیں آپ. شہنشاہ ترنم، شاعر خوش الحان محترم جناب عاقب رضا صاحب قبلہ الہ آبادی یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی آپ حضرات کو کلام سننا ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھیں، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ تھک گئے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بالکل بیدار رکھیں. اس طریقے سے رکھیں کہ جیسے ہم بالکل یہاں بالکل امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن میں بیٹھے ہیں. جب مدحت سرور کا مجھے کام ملا ہے، تب دل کو سکون، روح کو آرام ملا ہے. آج پوچھے سیف رضا کی محبت کیا ہے، سیف کا دل کیا ہے؟ ان کا دل بالکل باغ باغ ہو گیا جب اتنے علماء اکٹھا ہو گئے. ان کا دل بالکل مچل گیا جب حضور سید شباہت حسین صاحب قبلہ تشریف لے آئے. کتنی محبتوں کے بعد ایسا جلسہ اور کتنی محنت کے بعد ایسا جلسہ سجایا جاتا ہے. آپ عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے رہیں. جب مدحت سرور کا مجھے کام ملا ہے، تب دل کو سکون، روح کو آرام ملا ہے. وہ دیکھیے اصغر بھی چلے دین کو بچانے، ننھے سے مجاہد کو بڑا کام ملا ہے. ننھے سے مجاہد کو بڑا کام ملا ہے، ننھے سے مجاہد کو بڑا کام ملا ہے. اب بلا تاخیر نعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور اچھے شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا. بلبل باغ مدینہ، محترم المقام، قابل صد احترام شاعر اہل سنت محترم جناب عاقب رضا الہ آبادی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. ان سے آپ حضرات نعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے شعر سماعت فرمائیں گے. آئیے ان کا استقبال کر لیں پوری بیداری کے ساتھ. یہاں سے وہاں تک تمام تر لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس امید سے بولیں کہ ہم یہاں بول رہے ہیں، یہ بولنا کل میدان محشر میں کام آئے گا. آپ بیٹھے یہاں ہیں اور آپ کی آواز سیدھا سبز گنبد سے جا کے ٹکرائے. بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نظروں کے ساتھ کہ سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں، اپنے جذباتوں کو دریا میں ڈبو دوں لیکن تجھ سے ملتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں۔ سبحان اللہ۔